جو ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اسے 70 فرضوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جو ایک نفل ادا کرتا ہے کانا کمن اتا فریضۃ فیما سواہ، اللہ اسے نفل کے بدلے ایک فرض کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس ماہ رمضان کو کھیل میں ضائع نہ کیجیے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس ماہ رمضان کی فضیلتوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، بہت بڑا ہمارے لیے پیکج ہے، بڑی رحمتیں برکتیں لے کر آیا ہے، اور اس کا یہ پہلا اشرا رحمت والا اشرا ہے۔ اس میں اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں مانگے، برکتیں مانگے۔ اب ایک تو مسئلہ کہ ناک میں دوائی ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو اس کے متعلق یہی ہے کہ ناک میں روزے کی حالت میں دوائی نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اس کا تعلق حلق کے ساتھ بھی ہے اور دماغ کے ساتھ بھی ہے۔ دماغ میں یا حلق میں دوائی چلی جائے یا کوئی کھانے پینے والی چیز چلی جائے تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کان میں بھی دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فقہاء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ کان کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، تو ممکن ہوتا ہے کہ آپ دوائی ڈالیں گے وہ پردے سے ہٹ کر وہ آپ کے دماغ تک بھی پہنچ سکتی ہے، تو اس لیے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آنکھ میں آپ اگر دوائی ڈالیں گے تو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں اور ناک میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں